الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونثنی علیک الخیر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں بات کرنے والا اور صحابہ ہی کی شان میں بات سننے والا بنایا. اس دنیا میں 3 قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں. ایک تو وہ ہیں جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو مانتے ہیں اور صحابہ کی بات سنتے ہیں. ایک وہ ہیں جو بات کرتے ہیں. ایک وہ ہیں جن کو صحابہ سے جلن ہے، بغض ہے. اور یہ بغض کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ رشتہ داریاں، اسلام کا جھنڈا دور ریاستوں تک قائم کرنا، اسلام کے لیے عدل کو سب سے اوپر رکھنا، اسلام کی بلندی کے لیے قربانیاں دینا اور اسلام ہی کے لیے اپنے آپ تکلیفیں برداشت کرنا سے ان خارجیوں کو اور سبائیوں کو چڑھے. آج ہمارے معاشرے میں ایک چیز بڑی زور اور شور سے منظر عام پر عروج پکڑ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی بھی شہادت یوم وصال کا دن کسی بھی صحابہ کا آتا ہے تو کچھ فالتو قسم کے لوگ میسیجز چلا دیتے ہیں کہ جی فلاں تو فلاں تھا، فلاں نے تو فلاں کیا، فلاں نے تو فلاں کیا. جیسے کل ایک لڑکی نے کہا کہ ایک مولانا نے بیان کیا اور بیان میں کہا کہ اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ جو مجھے دیکھے وہ جنتی، اور جو ابو بکر کو بھی دیکھے وہ بھی جنتی، جو عمر کو دیکھے وہ بھی جنتی، جو عثمان کو دیکھے وہ بھی جنتی، جو علی کو دیکھے وہ بھی جنتی، جو عشرہ مبشرہ کو دیکھے وہ بھی جنتی، جو معاویہ کو دیکھے وہ بھی جنتی. تو معاویہ کو دیکھ کر کوئی جنتی کیسے بن سکتا ہے؟ میں نے کہا یہ چڑ کا اعتراض صرف حضرت معاویہ پر ہی کیوں ہے؟ ابو بکر پہ بھی کر لیتے، حضرت علی پر بھی کر لیتے، عشرہ مبشرہ پر بھی کر لیتے. یہ اعتراض اس لڑکی کا، شیعہ لڑکی کا، صرف اور صرف معاویہ پر ہی کیوں ہے؟ یہ معاویہ ان کو کیلوں کی طرح کیوں چبھتا ہے؟ تو میں چاہتا ہوں کہ اس کے علاوہ بھی سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے آج تفصیلی کھل کر گفتگو کروں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کیا، کون تھے، کون ہیں. ہمیں سمجھ میں کیوں نہیں آتا کہ لوگ ان کے اس لقب کو، اس نام کو چرانا چاہتے ہیں. کاتب وحی، صحاب رسول، خلیفہ مسلمین، جرنیل اسلام، فتح عرب والعجم، امام تدبیر و سیاست، محسن اسلام، خال مسلمین، حضرت سیدنا امیر معاویہ ایک جرنیل صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ صحابی رسول ہے کہ جس کے نام سے خارجی اور سبائیوں کو آج بھی تکلیف ہوتی ہے، آج بھی بڑی زور کی تکلیف ہوتی ہے. کیوں تکلیف ہوتی ہے یہ سب جان جائیں گے. آج تک تو لوگوں کو بظاہر یہ لگتا ہے کہ جی کسی ایک چیز کی وجہ سے انہیں غلط کہا جاتا ہے، حالانکہ بہت بڑی چیزیں ان کے پیچھے چھپا رکھی ہیں جو انہیں ہضم نہیں ہوتی. اور ہضم کیوں نہیں ہوتی وہ سب جانتے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کو علم ہے اور بہت سو کو نہیں ہے. آواز صاف آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے. غیروں سے سنا تم نے، غیروں سے کہا تم نے، کچھ ہم سے سنا ہوتا، کچھ ہم سے کہا ہوتا. حضرت امیر معاویہ یا اور صحابی رسول کے بارے میں بس جو سوشل میڈیا نے کہا مان لیا، غیروں سے کہا اور غیروں سے سنا. کچھ اپنے اکابرین، ہم تو اکابرین کی کیٹیگری میں نہیں ہیں، خادمین میں ہیں، جو اکابرین علماء حق ہیں، ان کے پاس بیٹھ کر اگر صحابی رسول کے بارے میں جانا جاتا تو پتہ چل جاتا صحابی رسول کہتے کسے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو رشتہ داری حضرت امیر معاویہ کا ہے اس کا بھی ذکر کر دوں آج، کہ اسی طرح سیدنا امیر معاویہ کی حضرت علی کے ساتھ کیا رشتہ داری تھی، اس کا بھی کوئی ذکر نہیں کرتا آج. کیوں؟ بس صرف 2 لفظ بیان کر دیتے ہیں اور چلتی رہتی ہے بات. کیا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ
کیا رشتہ داری حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تھی؟ اگر میری طرف آج توجہ کر کے سنو تو انشاءاللہ یہ موضوع اور یہ موقف دونوں سمجھ آ جائیں گے. یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ سیدنا امیر معاویہ 23 سال کی عمر میں حضور کا کلمہ پڑھا، اور امیر معاویہ کوئی عام آدمی نہیں تھا بلکہ مکے کے سردار ابو سفیان کا لڑکا تھا. کس کا لڑکا؟ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لڑکا تھا، اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک دن حضور کی محفل میں حضرت امیر معاویہ بیٹھے ہوئے تھے کہ غسان کی ریاست سے ایک شہزادہ حضور کی اسی محفل میں تشریف لے آیا اور آ کر کہتا ہے، یا رسول اللہ، میں عیسائی ہوں اور آپ کی زیارت کرنے کے لیے آیا ہوں. میں عیسائی ہوں اور زیارت رسول کرنے آیا ہوں. اور آ کر کہتا ہے کہ میں عیسائی تھا. اور حضرت معاویہ مجلس میں بیٹھے ہیں. اگر میں آپ کو کوئی تحفہ دوں وہ عیسائی کہتا ہے تو کیا آپ قبول کریں گے؟ تو حضور نے فرمایا، ہاں میں قبول کر لوں گا. کیا دینا چاہتے ہو؟ تو وہ کہتا ہے، میں جا رہا ہوں اور میرے پاس اپنا سامان یہاں نہیں لایا. میں 6 میل، 1 میل میں 1.5 کلومیٹر ہوتا ہے، 1000 میٹر تقریباً 1 کلومیٹر بنتا ہے. 6 میل یعنی لگ بھگ 9-10 کلومیٹر دور اپنا سامان رکھایا ہوں. تو آپ کسی آدمی کو میرے ساتھ روانہ کر دے تاکہ میں وہ آپ کا ہدیہ اس کو دے دوں اور وہ ہدیہ آپ کی خدمت حضور میں حاضر ہو جائے اور لا کر آپ کے سپرد کر دیا جائے. چنانچہ حضور کے خادم میں حضرت انس بن مالک اور حضرت زید بن حارثہ، ان دونوں کے نام بھی آتے ہیں، جو ہر وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں رہتے تھے. لیکن جس وقت وہ شہزادہ غسان سے آیا عیسائی نبی کو ہدیہ کرنے، اس وقت ان دونوں میں سے کوئی بھی موجود نہ تھا. تو اس وقت ان دونوں کے علاوہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم موجود تھے. تو حضور نے فرمایا، اے معاویہ، تو اس کے ساتھ جا اور جو یہ ہدیہ تجھے دے دے وہ لے کر آ جا. حضرت معاویہ نے حضور کا حکم سنا تو فوراً اٹھ کھڑے چلے پڑے، اٹھ کر چل پڑے. حضرت معاویہ فرماتے ہیں کہ میرا جوتا باہر جانے کے لیے میں نے پہنا کرتا تھا، وہ جوتا وہی موجود نہ تھا. چنانچہ حکم حضور ہوا تھا تو میں نے شہزادے سے یہ بھی نہیں کہا کہ رک جا، میں جوتا تو پہن لوں. میں نے سوچا اگر میں یہ کہہ دوں تو حضور کے حکم کو تھوڑا سا ڈیلے کرنا پڑ جائے گا، اور مجھے یہ بھی گوارا نہیں کہ حضور کا حکم روک دوں. تو میں نے اس شہزادے عیسائی حسان کے شہزادے سے یہ بھی نہ کہا کہ رکو، میں جوتا تو پہن لوں، ٹھہر ذرا میں جوتا لے آؤں. اس لیے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ تم چلے جاؤ، تو میں جوتے کا بھی انتظار نہیں کر سکتا تھا اور ننگے پاؤں ہی اس کے ساتھ چل پڑا. یہاں پر تو آدمی ننگے پاؤں پھر سکتا ہے، جو آج کل کے روڈ ہیں ہمارے بنے ہوئے ہیں، لیکن عرب میں گرمی بہت زیادہ ہوا کرتی تھی، ایک قدم بھی ان پتھروں پہ کوئی نہیں رکھ سکتا تھا. لیکن امیر معاویہ کے دل میں حضور کے حکم کی جو عزت تھی، حضور کے حکم کا جو مان تھا، جب باہر گیا تو شہزادے نے کہا کہ تو مجھے اپنی سواری پر سوار کر لے. حضرت امیر معاویہ نے شہزادے سے کیا کہا کہ تو مجھے اپنی سواری پر سوار کر لے، میں بھی تیرے ساتھ سواری پر بیٹھ جاؤں. تو کہتا ہے کہ 6 میل دور یعنی کہ لگ بھگ 9.25 کلومیٹر دور تو سامان چھوڑ آیا ہے، تو میں سواری پر بیٹھ جاؤں گا. تو بادشاہ کہتا ہے امیر معاویہ کی طرف مخاطب ہو کر کہ تو کمی ہے، کمی ہے، کمتر ہے، نچلا ہے، تو نوکر ہے، حضور کا غلام ہے. میں غلام کو اپنی سواری پر سوار نہیں کرتا، میں بادشاہ ہوں، سواری میری ہے، جبکہ شہزادہ میں خود ہوں. تو اس عیسائی نے حضرت معاویہ کو یہ کہہ کر کہ تو کمتر ہے، میں تجھے سواری پہ سوار نہیں کرتا. حضرت معاویہ نے اس کو جواب میں کچھ نہ کہا، بلکہ اسی طرح پیدل ننگے پیر چل دیے اور بعد میں فرمایا کہ چلو، آپ مجھے سواری پر سوار نہیں کرتے، مجھے اپنا جوتا ہی دے دو، پتھر چبھ رہے ہیں پیروں میں. اس نے کہا میں کمتر کو جوتا بھی نہیں دیتا. امیر معاویہ کوئی کمتر تو نہیں تھا، بلکہ مکے کے سردار ابو سفیان کا لڑکا تھا، خود بھی سردار تھا، اس کا باپ بھی سردار تھا اور بڑی عظمت والا انسان تھا. لیکن حکم چنانچہ رسول کا تھا. 6 میل تک امیر معاویہ اس گرم ریت پر بھاگتا رہا. یہ اس معاویہ کی بات ہے جس کو تاریخ کے کچھ کونجلوں نے
गालियां दी, पैगंबर का नाफरमान साबित करने की कोशिश की, हजरत अमीर मुआविया से हुजूर अलैहिस्सलाम का हदिया लेकर चले गए। तो फिर तुझसे कहता हूं, आज एक सवाल पूछता हूं कि बता, जब कोई आकर मुझे कहे कि मैं तेरे लिए कोई हदिया लाया हूं, तो इंसान उस हदिये को लेने के लिए उसी को भेजता है जिस पर उसे भरोसा होता है, क्योंकि वो जानता है ये जो हदिया लाएगा, मैं नहीं जानता वो हदिया क्या है, उसमें क्या चीज है, क्या चीज देना चाहता है, कितनी रकम है, कितना मामलात है, कितना तोहफे हैं, नहीं जानता, मगर इंसान भरोसेमंद को हदिया लेना भेजता है। और हुजूर का भरोसा उस वक्त मुआविया पर था कि जा मुआविया तू हदिया लेकर आ। हुजूर अलैहिस्सलाम ने मुआविया को अपना सफीर बना के, नुमाइंदा बनाकर, अपने अमन बनाकर भेजा है कि जिसको नबी एक चीज के लिए अमीन तस्लीम कर ले कि मुआविया इसमें खयानत नहीं करेगा, और उसे आज कुछ लोग उठकर कहें कि मुआविया तो कातिबे वही ही नहीं था। तो हुजूर ने जब उसे भेजा तो हजरत मुआविया चले गए। उसकी अमानत में हुजूर अलैहि सल्लम को पूरा यकीन था कि मुआविया खयानत नहीं करने वाला, ना करेगा, क्योंकि मुआविया तो वो है जो हुजूर की सोबत में रहा हो। सैयदना अमीर मुआविया वापस आए, हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में पहुंचे। हुजूर ने पूछा कैसे गए और कैसे आए, क्योंकि शाम हो गई थी, काफी देर हो गई है। तो अमीर मुआविया ने सारा वाकया सुनाया कि मैं उसकी सवारी के साथ 6 मील तक भागता रहा, नंगे पैर भागता रहा, पैरों में कीड़े, पैरों में पत्थर चुभते रहे, जख्म होते रहे। हुजूर ने फरमाया कि इतनी धूप और इतनी गर्मी में तेरे पांव नहीं जलते? तो हजरत अमीर मुआविया ने अर्ज किया, मुआविया कब जलते हैं मुआविया के पांव? क्यों? क्योंकि हुक्म आपका था। मुआविया कट भी जाता तो जाता, मुआविया कट भी जाता तो जाता, पैरों की परवाह मुआविया ने कब की? हुजूर अलैहिस्सलाम ने अमीर मुआविया की बात सुनी तो एक अजीब अल्फाज आपने फरमाया, और वो अल्फाज आज दोहराने के लिए ये पूरा वाकया बयान किया गया। चुनाचा हुजूर ने जवाब में फरमाया, मेरी उम्मत का सबसे बड़ा हौसले वाला मुआविया है, मेरी उम्मत का सबसे बड़ा हौसले वाला मुआविया है। बात सिर्फ इतनी नहीं, ये वाकया भी खत्म हो गया, ये बात भी खत्म हो गई। इस वाकये के पूरे तकरीबन 38 साल बाद हजरत अमीर मुआविया तख्त नशी हुए, तख्त पर बैठे। हजरत अमीर मुआविया दमिश्क के तख्त पर बैठे और पूरी दुनिया का निस्फ हिस्सा उनके कदमों में ला गिराया। हजरत अमीर मुआविया की फौजें जब अफ्रीका के जजीरों को फतह करने के लिए गई तो फौज को एक इलाका फतह करके आई, तो हजरत अमीर मुआविया ने फरमाया, तुम कहां से आए हो? तो उन्होंने कहा, गुस्सान के मुल्क को फतह करके आए हैं और 6000 कैदी गुस्सान की रियासत से लाए हैं। हजरत अमीर मुआविया ने कहा, कैदियों को मेरे सामने ले आओ। जब कैदी सामने आए तो सबसे आगे जो कैदी रस्सियों में जकड़ा हुआ था वो वही गुस्सान का शहजादा था जिसने अमीर मुआविया को अपनी सवारी पर सवार होने नहीं दिया था, ईसाई था, और कहा मैं कमतर लोगों को अपनी सवारी पर सवार नहीं करता। हजरत अमीर मुआविया ने उसको देखा, 38 साल पहले देखा था, पहचान गए ये तो वही है। चुनाचा हजरत अमीर मुआविया ने देखते ही पहचान लिया और कहा, इसके हाथ रस्सियों से खोल दो। अगर मैं कहता हूं खोल दो, अगर आज उसकी जगह कोई और होता तो कहता कत्ल करो सबसे पहले इसको। ये वही है जिसने 38 साल पहले मुझे अपने घोड़े पर, अपनी सवारी पर सवार होने न दिया, बल्कि अपने जूते भी न दिए। तो हजरत अमीर मुआविया ने क्या कहा, इसकी रस्सियां खोल दो, और फरमाया इसको कैद नहीं करो, इस पर कोई कैद रूल लागू ना करो, ये शहजादा है, इसको एहतराम करो और बड़े मेहमान खाने में ठहराओ और 1 महीने तक इसकी मेहमानी करते रहो। 1 महीना गुजर गया, मुख्तलिफ खानों के लजीज दस्तरखान उस गुस्सान के बादशाह के लिए लगाए जाते और वो हैरान होकर देखता कि एक बादशाह का एहतराम मुसलमान ऐसे करते हैं। और दुनिया के बड़े बड़े लोग देखे, वो कहता है कि मैंने इस जैसा बादशाह नहीं देखा, जो कहां बैठा, जो आकर बैठा, किधर आकर, किधर उसको सल्तनत दी, तख्त नशी हुआ जब मुआविया। तो वो हैरान था ईसाई कि ये कितना रहम दिल है, हमने मुसलमानों से बगावत की, हमने इनका मुकाबला किया, हम कैद होकर आए, फिर भी इसने देखो, इसके खलीफा ने देखो मुझे कितने एहतराम से मेहमान खाने में ठहराया। और जब 1 महीने के बाद अमीर मुआविया ने फरमाया कि 1 महीने मेहमान के बाद मेहमान को लाओ और इसे इजाजत दे दो, ये जहां चाहे दुनिया में जा सकता है, इसे कोई रोक टोक ना हो, कोई जुल्म नहीं किया जाएगा। और वो जाने लगा तो हजरत अमीर मुआविया ने 10,000 दरम हदिये के तौर पर उसे दे दिए।
جب 10,000 درم ہدیے کے طور پر دیے تو اسے لینے تے وقت اس بادشاہ غسان عیسائی کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا. تو ایک آدمی نے کہا اے ابو سفیان، جو اس نے پوچھا اس کا نام تو بتاؤ، کون ہے جو اتنا رحم دل بادشاہ کو قید کرے مگر قیدی کے رول لاگو نہ کرے، مہمان خانے میں ٹھہرائے، رخصت کرتے ہوئے کہے کہ رول بھی لاگو نہیں ہوتے، جا دنیا میں جہاں چاہتا ہے چلا جا، 10,000 درم بھی لے جا، ارے اس کا نام تو بتاؤ کون ہے. تو ایک نے آواز لگا کے کہی اس کا نام یہ ہے، تو جانتا نہیں شاید، یہ ابو سفیان جو مکے کے سردار ہیں اس کا لڑکا امیر معاویہ ابو سفیان ہے. جب اس سے شہزادے نے امیر معاویہ کو غور سے دیکھا تو اس کے پاؤں تلے زمین نکل گئی اور کہنے لگا یہ تو وہی لڑکا ہے جو حضور کے دربار میں تھا، جس کو میں حضور کا ہدیہ دینے کے لیے 6 میل تک گھوڑے کے ساتھ بھگواتا رہا. کہا اے امیر المومنین، کیا آپ وہی نوجوان ہیں جو بغیر جوتے کے میری سواری کے ساتھ بھاگتے رہے 6 میل تک؟ حضرت امیر معاویہ نے فرمایا جس دن تجھے پہلی مرتبہ لایا گیا تھا میں پہچان گیا تھا کہ تو وہی غسان کا شہزادہ ہے، تو وہی ہے، میں پہچان گیا تھا، اور تمہارے ہاتھوں کی رسیاں میں نے کھلوا دی تھی اور مہمان خانے میں ٹھہرا دیا تھا. کیوں؟ کیونکہ تو صحیح کہتا ہے، میں اس وقت بھی نبی کا غلام تھا، میں آج بھی نبی کا غلام ہوں، میں اس وقت بھی نوکر تھا، میں آج بھی نوکر ہوں، میں اس وقت بھی کمتر تھا، میں آج بھی کمتر ہوں. یہ کہنے لگا کہ بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا، میں امیر معاویہ کے فرمایا کہ میں نے آپ جیسا انسان نہیں دیکھا، اور پہچاننے کے بعد تجھے اپنا مہمان بنا لیا. حضرت امیر معاویہ کہتے ہیں ابھی میں تجھے پہچانا تھا، تو نہیں پہچانا، میں تعارف بھی نہیں کروانا چاہتا تھا کہ تجھے کمتری محسوس نہ ہو، حالانکہ تو نے مجھے کمتر کہا، مجھے اس کا فرق نہیں پڑتا، میرے پر تو حضور کا حکم لاگو تھا اس لیے تیرے ساتھ گیا. علامہ بدردی نے لکھا ہے کہ امیر معاویہ جس وقت اس کو 10,000 درم دے رہے تھے، تھوڑی دیر کے بعد اس کو پتا چلا کہ یہ وہی لڑکا ہے جسے میں نے کمتر کہا تھا، جو 6 میل تک عرب کی ریت پر میرے ساتھ بھاگتا رہا. آج انسانی عقل کہتی ہے کہ اس کو چاہیے تھا اس بادشاہ کا سر اڑا دیتا، اس بادشاہ کو غلام بنا لیتا، اس بادشاہ کو مار دیتا. اس نے کہا کہ نہیں، میں محمد کا غلام ہوں، اور نبی تو وہ ہے جو اپنے چچا کے قاتل کو بھی معاف کر دے. تو تم ہم سے مطالبہ کس کا کرتے ہو؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کاتب وحی حضرت امیر معاویہ نے قرآن لکھا. ایک رافضی شیعہ حضرت امیر معاویہ کے قرآن لکھنے پر کہتا ہے کہ امیر معاویہ نے قرآن نہیں لکھا، قرآن نہیں لکھا. تو فاروقی فرماتے ہیں شہید رحمت اللہ علیہ، تو ہی بتا دے قرآن نہیں لکھا تو لکھا کیا معاویہ نے؟ کہتا ہے خطوط لکھے، خط لکھے. تو فاروقی فرماتے ہیں ارے وہ پاگل، نبی کا خط بھی وہی ہوتا ہے، نبی کا خط بھی وہی ہوتا ہے، اور وہی خط لکھا. اور دوسری بات، سیدنا حضرت امیر معاویہ قرآن کے 13 کاتبوں میں سے 6 نمبر پر تھے. حضرت امیر معاویہ نے قرآن بھی لکھا، نبی کا فرمان بھی لکھا. اور آپ حضرات کو، تمام ممبران کو یہ چیز شاید معلوم ہو یا نہ ہو، یا آپ کے لیے نئی بات ہو تو بتا دوں کہ حضرت امیر معاویہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پرائیویٹ سیکریٹری تھے، تمام معاملات دیکھا کرتے تھے. امیر معاویہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے 3 سال سیکریٹری رہے، اس کے فرائض سر انجام دیے. آج خادم کے لو، عربی اردو میں خادم کے لو، انگلش میں اس کو سیکریٹری پرسنل کے لو. حضرت امیر معاویہ وہ آدمی تھے، اسلام کی تاریخ میں حضور نے غیر مسلم بادشاہوں کو 165 خطوط لکھے. 165 خطوط میں سے 133 خطوط حضرت امیر معاویہ کے ہاتھوں سے لکھوائے. یہ اعزاز بھی کسی اور کو حاصل نہیں ہے. 165 میں سے 133 خطوط نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت امیر معاویہ سے لکھا ہے. سیدنا امیر معاویہ نے اپنے ہاتھوں سے لکھے تھے. آج انسان غلہ منڈی ہوتی ہے نا، غلہ منڈی میں ایسے منشی کو رکھتا ہے جس پر پورا بھروسہ ہو کہ جو لکھوا رہا ہو وہی لکھ رہا ہے، کوئی ہیرا پھیری نہیں کر رہا. 1000 دفعہ لکھنے کے باوجود بھی کیمرے لگا کے رکھتا ہے کہ 24 گھنٹے دیکھے کہ منشی کوئی اپنی طرف سے تو نہیں لکھ رہا ہے. یہاں تو بادشاہوں کے لیے خط لکھے جانے تھے، اور حضور کو بھروسہ معاویہ پر تھا. 133 خطوط، لیٹرز حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھے.
حضرت معاویہ 13 کاتب وحیوں میں سے 6 نمبر پر. ان کاتبوں کی شان تو قرآن میں بھی بیان ہوئی. قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کے صحیفے بڑی پاکیزہ ہیں، صفحات بڑے پاکیزہ ہیں، بڑے برکت والے ہیں. جن ہاتھوں نے قرآن لکھا وہ ہاتھ برکت والے ہیں. اب کوئی آدمی اگر کہے اٹھ کر ہاتھ تو اچھے ہیں لیکن نیت اچھی نہیں تھی، ہاتھ تو اچھے ہیں لیکن نیت اچھی نہیں تھی، یعنی کہ کہے ہاتھ اچھے ہیں، نیت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اچھی نہیں تھی، تو اللہ کو تو نیت کا بھی پتا تھا. اس لیے اللہ نے اس بات کا جواب بھی دے ہی دیا. ان کے ہاتھ ہی اچھے نہیں تھے بلکہ وہ 13 کے 13 انسان روح زمین پر سب سے بہترین لوگ تھے، سب سے بہترین لوگ. اگر کوئی تاریخ کو ان پہ بھونکنے والا غلیظ قسم کا انسان اپنے قلم کو نکال کر معاویہ کی طرف موڑے تو امیر معاویہ کو برا کہے تو اس کو مانا جائے یا قرآن کی اس آیت کو مانا جائے جو کاتب وہی 13 کے 13 تھے، وہ دنیا کے بہترین انسان تھے، تو میں ایسی تاریخ کو جوتے کی نوک سے اڑا دیتا ہوں. کیونکہ قرآن کی آیت تو سب سے اول تھی، صحابہ کو تاریخ کے ترازو میں تولا جا ہی نہیں سکتا تھا. قرآن کی آیت تو کہتی ہے بہترین تھے وہ 13، اس 13 میں 6 نمبر پر معاویہ ابو سفیان ہے، بہترین ہے، اور تو اپنے قلم سے کہے وہ بہترین نہیں تھا، میں تیری تاریخ کو جوتے کی نوک سے ٹھوکر سے اڑا دوں. اگر وہ کہے کاتب وحی ہے تو پھر کیا؟ تو تو کہے کاتب وحی کو تو قرآن نے بہترین انسان کہا ہے، تو تو اس پہ تبرہ کیسے کر سکتا ہے؟ اس کی زبان کتوں کے آگے کاٹ کے نہ ڈال دی جائے جو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بکواسات کرے. اب ایک اور بات ذہن میں رکھو، بہت ضروری بات ہے جو شاید سمجھ میں آ جائے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ امیر معاویہ نے حضور کا کلمہ فتح مکہ کے بعد پڑھا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کا کلمہ فتح مکہ کے بعد پڑھا. یہ اکثر سنا ہوگا نا آپ نے، لوگ اکثر بیان کرتے ہیں، چلتے ہیں، جو نئے نئے لوگ بیچارے ابھر کر آتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ جی وہ ایسے ہوا، جی وہ ایسے ہوا، جی ایسے پڑھا، بعد میں پڑھا. کیونکہ یہ باتیں تو اٹھتی جب ہی ہے جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دنیا سے رخصت ہونے کا دن قریب آتا ہے. اس سے پہلے تو کسی کو نمازوں کا بھی خیال نہیں ہوتا. وہ تبرہ کرنے والے غلیظ قسم کے لوگ اس قسم کی باتیں نکال کر منظر عام پر لے آتے، لا کر پیش کر دیتے. کیوں کرتے ہیں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ ہی یہی ہے کہ ان کو ان سے بڑی چڑ تھی، بڑا غصہ تھا. وہ بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ کیوں تھا، وہ بھی انشاءاللہ بات آج اللہ نے اگر زندگی دی تو اس بات پر سے پردہ ہٹا دیں گے. اچھا اگر یہاں اکیڈمی کا کوئی ہے تو وہ استاد جی کو لنک بھیج دینا. تو یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کے بعد انہوں نے کلمہ پڑھا. اس کا درجہ اونچا نہیں ہو سکتا. آج یہ دعویٰ اور استقلال ہی غلط ہے. فتح مکہ کے بعد جس نے کلمہ پڑھا اس کو لفظ ماجر یاد نہیں کیا جا سکتا. فتح مکہ کے بعد یہ معاہدہ طے تھا مشرکین مکہ کے کہ فتح مکہ کے بعد جو آدمی مکے سے مدینے جائے گا حضور اس کو واپس بھیج دیں گے. یہ معاہدہ تو سب نے پڑھا ہے نا، صلح حدیبیہ کے دور میں بھی معاہدے ہوئے. کیا معاہدے تھے؟ کہ مشرکین مکہ جو بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جا کے اگر اسلام قبول کرتا ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اسے واپس کریں گے، کیونکہ وہ اپنے بزرگوں کی اجازت کے بنا جا کے اسلام قبول کرے گا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی بھی بندہ اگر فتح مکہ میں آ جاتا ہے تو وہ اسے چاہے تو واپس نہ کرے. فتح مکہ میں کوئی بھی آدمی اگر فتح مکہ کے بعد حضور علیہ السلام کے پاس آ گیا تو حضور اسے واپس کر دیں گے. جو آدمی فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوا ہو اور صرف وہی آدمی مدینے میں جا سکتا ہے، اور صرف وہی آدمی مدینے میں جا سکتا ہے. السلام علیکم. جی استاد جی. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا تھا، تو معاویہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم کیسے رہے؟
अमीर मुआविया ने हुजूर का कलमा सुलह हुदैबिया के मौके पर पढ़ लिया था, लेकिन उसका इजहार फतह मक्का से पहले किया और पहले करने की वजह वो महाजिर करार पाए। और अमीर मुआविया वो इंसान है जिसके दिल में शुरू ही से इस्लाम की मोहब्बत थी, जिसकी वजह से अमीर मुआविया कुफर में रहने के बावजूद भी किसी एक जंग में भी नबी अलैहिस्सलाम के मुकाबले में नहीं आए। अगर तारीख उठाकर देखो, जंग बदर में अमीर मुआविया मुसलमान नहीं हुए थे। अबू बकर का लड़का अब्दुल रहमान मुसलमान होने से पहले हुजूर अलैहिस्सलाम के मुकाबले में और अपने बाप के मुकाबले में जंग में आया है, लेकिन अमीर मुआविया हुजूर के मुकाबले में नहीं आए। हजरत खालिद बिन वलीद इस्लाम से पहले नबी के मुकाबले में आए हैं, मगर अमीर मुआविया मुकाबले में नहीं आया। आज ये बात पूरे असर सुरूख से चैलेंज पर कहता हूं, दुनिया की तारीख में अगर हुजूर अलैहिस्सलाम ने 27 जंगे कुफार के खिलाफ लड़ी है, 27 जंगों में से किसी एक जंग में, किसी एक दस्ते में, किसी एक सरिया में हजरत अमीर मुआविया नबी के मुकाबले में नहीं आया। अगर आया है तो वो किताब लाए, कोई लाकर दिखाए कि अमीर मुआविया नबी के मुकाबले में आया हो। बताओ, अगर आया है तो फिर कहां आया है? अमीर मुआविया वो इंसान है जिसके दिल में पहले से ही मोहम्मद अलैहिस्सलाम की मोहब्बत थी। उसके बाद हजरत इब्ने हजर मक्की अपनी किताब तहरीरुल बयान में बाकायदा लिखता है, उठाकर पढ़ लें कि आपको भी मालूम हो जाए। अगर किताब न पढ़ी, मालूम नहीं, तो गलती हमारी नहीं, क्योंकि लिखा हुआ है, मालूम हो जाएगा कि अमीर मुआविया ने इस्लाम कब कबूल किया था और ये क्या हुआ था, ये कब आगे बढ़ा था। ये बातें अगर किसी को मालूम नहीं तो तहरीरुल बयान उठाकर पढ़ ले, सफा 200 के ऊपर भी इसका जिक्र है, उसका मुताला भी कर ले। अगर किताब आपके पास नहीं है तो फिर इसमें उलमाओं का, मुआविया का, सहाबा का कसूर नहीं है। उन्होंने की बातें तो किताबों में लिख कर दी जा चुकी है। अब अगर रावजी दजल से काम करता है, तकिए से काम लेता है, झूठ बोलता है, मकारी करता है, फरेब करता है, तो वो इल्जाम तराशियां करता है और ना ही इधर उधर की बातें करते। ये तो दलील है जो मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु की शान में उतारी गई। 550 हदीस का रावी कौन है? हजरत अमीर मुआविया है। हजरत अमीर मुआविया 3 साल हुजूर की खिदमत में खादिम रहे और 550 हदीसें मुबारका हुजूर अलैहिस्सलाम से सुनकर आगे बयान की। अमीर मुआविया 550 हदीसों के कौन है? रावी हैं। ये कुरान की आयत का मफहूम आप हदीस को भी उठाकर देख लें। हजरत हुजूर अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया तिरमिजी के अंदर, ए अल्लाह मुआविया को हादी और मेहदी बना, इनके जरिए हिदायत दे। नबी ने क्या फरमाया मुस्तनद अहमद बिन हंबल के अंदर कि हुजूर ने फरमाया जिसका मफहूम है, ए अल्लाह मुआविया को किताब और हिसाब सिखा दे और दोज़ख की आग से बचा। हुजूर ने क्या फरमाया, ए अल्लाह मुआविया का सीना इल्म से भर दे। जब मेरा हुजूर नबी अलैहिस्सलाम मुआविया के हक में यह दुआ करे तो फिर कौन है जो हजरत मुआविया पर तबर्रा करे? तबर्रा करने वाला या तो राफजी हो सकता है, या खारजी हो सकता है, या अब्दुल्ला बिन सबाइयों का चमचा हो सकता है। उसके बाद तस्दीक खिलाफत मुआविया, हजरत अमीर मुआविया फरमाते हैं कि एक दिन हुजूर अलैहिस्सलाम वजू कर रहे थे कि वजू से जो पानी बचा हुजूर ने अपने हाथों से लेकर मेरे मुंह पर उसके छींटे मार दिए और छींटे मारते हुए हुजूर ने एक अल्फाज फरमाया था और मुआविया फरमाता है कि वो अल्फाज मेरी जिंदगी में मैं कभी नहीं भूला। वो हुजूर ने फरमाया था, ए मुआविया जब तुझे हुकूमत मिले तू अल्लाह से डरते रहना। जब तुझे हुकूमत मिले तू अल्लाह से डरते रहना। सैयदना अमीर मुआविया फरमाते हैं कि हालांकि मैं उस वक्त बच्चा था, लेकिन जब हुजूर ने फरमाया तो मुझे यकीन हो गया। उस वक्त तक मैं फौत नहीं हो सकता जब तक दुनिया की हुकूमत नहीं मिल जाएगी। अगर मुआविया की हुकूमत गलत होती या मुसल्लत की हुई होती या जबरन हासिल की होती या जबरदस्ती कब्जा किया होता तो आज हुजूर अलैहिस्सलाम ये फरमाते कि मुआविया जब हुकूमत तुम्हें मिले तो मत लेना, वो छीन कर दी गई होगी। मगर मेरे नबी ने कहा, मुआविया जब तुझे हुकूमत मिले, जब तुझे हुकूमत मिले। बाकी ये तमाम चीजें, इसका मतलब कि अमीर मुआविया की पूरी हुकूमत अल्लाह के नबी की माजी की शक्ल थी, अल्लाह के नबी की माजी की शक्ल थी। बाकी यह कहना कि अल्लाह से डरते रहना, एक बाप जब मरता है तो अपनी औलाद से कहता है कि मेरे बाद अल्लाह से डरना, इसका मतलब यह है कि वो पहले अल्लाह से नहीं डरते, तो अपने बेटे को नसीहत करता है, बेटा अच्छा काम कर रहा है, इसका मतलब होता है कि अच्छे काम करते थे और बाद में अच्छे काम करते रहें। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम की 4 हदीसों आपको हदीसें सुना देता हूं।
کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت کا سب سے بڑا کون بتبار کون؟ معاویہ ابو سفیان. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں اور بھی فرمایا، کیا فرمایا؟ معاویہ اس حالت میں اللہ کے دربار میں پیش ہوگا کہ اس کے چہرے پر نور الایمان کی چادر ہوگی، نور الایمان کی چادر ہوگی. سیدنا امیر معاویہ کی حضور سے رشتہ داری. اب یہ اگر رشتہ داریاں سمجھ میں آ گئی تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ بنو امیہ ہضم کس کو نہیں ہوتا، یا تو گڑاگر ہوتے ہیں یا تو ہاضمے خراب ہوتے ہیں. یہ بنو امیہ کی رشتہ داریاں ہضم کیوں نہیں ہوئی؟ اور یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ فاروق سے جلن کیا ہے، یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ ابو بکر سے جلن کیا ہے، یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ عائشہ سے جلن کیا ہے، یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ بنو امیہ سے جلن کیا ہے، یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جلن کیا ہے، یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ ابو سفیان سے جلن کیا ہے. پہلی رشتہ داری تو یہ ہے کہ امیر معاویہ کی چھوٹی بہن ام حبیبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی ہے. ام حبیبہ کا نام کیا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ رملہ. امیر معاویہ کی ایک بہن کا نام بھی رملہ تھا اور ان کی ایک لڑکی کا نام رملہ تھا. رملہ بنت معاویہ، رملہ بنت ابو سفیان، یہ امیر معاویہ کی بہن اور رسول کی بیوی ہیں. یہ پہلی رشتہ داری ہے. اور دوسری رشتہ داری کیا ہے؟ جو بیٹی رملہ تھی، جو حضرت عثمان کے لڑکے عبداللہ کی بیوی تھی، جو عثمان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا داماد تھا، ذوالنورین تھا. حضرت عثمان کے گھر میں حضور کی بیٹی رقیہ ہے اور رقیہ کے گھر میں ایک لڑکا پیدا ہوا تھا جس کا نام عبداللہ رکھا گیا، اور عبداللہ عثمان کا لڑکا امیر معاویہ کا داماد تھا. اور حسین کو جانتے ہیں کہ حسین کون ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نواسا. جو پیغمبر کی لڑکی رقیہ کا نام تھا اس کا تعارف کون کرائے گا؟ اگر حسین کی عظمت بلند ہے تو پھر عبداللہ بن عثمان کی عظمت کیوں پیچھے رہ جائے؟ شاید اس لیے کہ یہ امیر معاویہ کا داماد تھا. کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عبداللہ بن عثمان کی شادی کس کے ساتھ ہوئی؟ حضرت امیر معاویہ کی لڑکی رملہ بنت معاویہ کے ساتھ ہوئی. یعنی حضور کا سالہ داماد رسول عثمان، داماد رسول عثمان بن عفان کے بیٹے عبداللہ کا سسر ہے. اور یہ امیر معاویہ کی حضور کے ساتھ دوسری رشتہ داری تھی. اب اگر تیسری رشتہ داری سمجھ میں آ گئی تو کعبے کی رب کی قسم خارجیوں کا جنازہ نکل جائے گا. پھر خارجی آپ کو اپنے ہتھ کنڈوں سے قابو نہیں کر سکتے. پھر خارجی آپ کو اپنے ہتھ کنڈوں سے قابو نہیں کر سکتے. اگر یہ تیسری رشتہ داری سمجھ میں آ گئی، تھوڑی سی مشکل ہے، سمجھ تو آئی جائے گی انشاءاللہ. تیسری رشتہ داری حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت امیر معاویہ کی اور صحابہ سے کیا تھی؟ تیسری رشتہ داری میں تب بشرط طریقہ آپ کو یاد ہو اور یاد رہ جائے، اور نہ بھی رہے تو کوشش کرنا کہ یاد رہ جائے. وہ بڑی مشکل ضرور ہے پر سمجھ آ گئی تو انشاءاللہ خوارجیوں کا جنازہ یہی نکل جانا ہے. تیسری رشتہ داری ایسی ہے کہ اگر آپ کو یاد ہو جائے تو حضرت امیر معاویہ کے جتنے رشتے علی کے ساتھ ہیں، جو عرض کر رہا تھا کہ تیسری رشتہ داری کون سی ہے. اب اگلی رشتہ داری حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی کا نام میمونہ بنت حارث تھا، اور میمونہ بنت حارث کی 8 لاتی بہنیں تھیں. عربی میں لاتی بہنیں اسے کہتے ہیں جن کا باپ اور ہو اور ماں اور ہو، یعنی باپ ایک ہو اور ہو، باپ ایک ہو یعنی ماں ایک ہو، باپ اور ہو ماں ایک ہو. اگر ماں ایک ہو تو اس کو بہن لاتی کہتے ہیں. ایک یعنی جس کا باپ ایک ہو اور ماں اور ہو. الگ الگ کئی شادیاں ہوتی ہیں، ٹوٹتی ہیں، پھر ختم ہوتی ہیں، پھر ماں میں سے جو لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں. اب دیکھیں جو حضرت میمونہ بنت حارث ہیں اس کی 8 بہنیں ہیں، اس کی 8 بہنیں ہیں، دوسرے باپ سے تھی. ماں ایک ہی تھی، 8 بہنیں دوسرے باپوں سے تھی اور لاتی بہنیں تھی. اور وہ 8 بہنیں تھی، ان میں 5 بڑے بڑے صحابہ کے گھر تھی. اب دیکھیں یہ رشتہ داری کے حضور کی بیوی کا نام کیا ہے؟
میمونہ ہے, میمونہ کی 8 بہنیں ہیں, ان میں سے 5 بہنیں بڑے بڑے صحابہ کے گھر میں ہیں. ابو سفیان کے ہم زلف کون ہوئے؟ ان میں ایک بہن کا نام اسما بنت امیس ہے, اور یہ صدیق کے گھر کی صدیق کی بیوی ہے. اس میں اسما بنت امیس کا پہلا نکاح جعفر طیار سے ہوا. یہ جعفر طیار کے گھر میں اسما کے 2 لڑکے پیدا ہوئے, ایک کا نام عبداللہ بن جعفر ہے, دوسرے کا نام محمد بن جعفر ہے. یہ جعفر بن طیار کون ہے جو غزوہ موتا میں جعفر بن طیار کون جو غزوہ موتا میں عبداللہ بن روا کے ساتھ زید بن حارثہ کے ساتھ لڑے ہیں. 3000 کا لشکر لے کر روم ہلکر بادشاہ روم اپنی فوج لے کر آتا ہے, 3 لاکھ کی فوج لڑتے ہیں, تینوں شہید ہوتے ہیں. جھنڈے کو سنبھالنے والا خالد بن ولید بنتا ہے. یہ جعفر بن طیار وہی ہیں. ان کے گھر کون پیدا ہوتے ہیں؟ 2 لڑکے پیدا ہوتے ہیں. لڑکے کون ہیں؟ ایک کا نام عبداللہ بن جعفر ہے, دوسرے کا نام محمد بن جعفر ہے. جب جعفر جنگ موتا میں شہید ہو گئے تو اسما بنت امیس بیوہ ہو گئی. حضرت جعفر حضرت علی کے بڑے بھائی تھے, اور یہ اسما بنت امیس حضرت علی کی بھابھی تھی. جب یہ بھابھی بیوہ ہو گئی تو حضرت علی نے اپنی بیوہ بھابھی کا نکاح سیدنا صدیق اکبر سے کر دیا. خمینی اپنی کتاب الحکومت الاسلامیہ میں لکھتا ہے کہ ابو بکر مسلمان نہیں تھا. میں لعنت بھیجتا ہوں خمینی کی قبر پر. میں پوچھتا ہوں کہ علی اپنی بھابھی کا نکاح اس انسان سے کرے جو کافر ہو, تو میں لعنت بھیجتا ہوں تیری قبر پر خمینی کہ تو اپنی کتاب میں لکھے کہ ابو بکر مسلمان نہیں تھا اور علی کو یہ پتہ ہی نہ تھا, اور علی اپنی بیوہ بھابھی کا رشتہ ابو بکر کو دے دے. یہ سوال حضرت علی سے کر رہے ہیں, حضرت علی پر تبرہ کر رہے ہو. اس کو اپنی بیوہ بھابھی کے لیے ابو بکر نظر آیا, اور تو اپنی کتاب میں 1400 سال بعد لکھتا ہے کہ ابو بکر مسلمان ہی نہ تھا, اور علی کو یہ چیز نظر نہیں آئی. کون انسان ہے جو خلیفہ اور صحابی رسول ہونے کے بعد اپنی بھابھی کا نکاح کسی غیر مسلم سے کرے؟ وہ ابو بکر کی پاک دامنی جانتا تھا. سیدنا اکبر کون؟ صدیق اکبر کے لڑکے محمد ابی بکر اسی اسما کے بدن سے پیدا ہوئے تھے. جب سیدنا ابو بکر فوت ہوئے تو اس اسما کے ساتھ خود سیدنا علی نے نکاح کر لیا, اور حضرت علی کے 2 لڑکے یحییٰ بن علی اور محمد اصغر اسی اسما کے بدن سے پیدا ہوئے تھے. اسما ایک ہے, اسما ایک ہے. کون؟ اسما ایک ہے, اور سانڈو بن گئے 3. اسی ایک اسما کی وجہ سے ہم زلف بن گئے 3. اسی اسما کی ایک چھوٹی بہن ہے جس کا نام سلمہ بنت امیس, جو امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی ہیں. اس سے ایک چھوٹی بہن ام الفضل بنت امیس ہے, یہ حضرت عباس کی بیوی ہے. اس سے ایک چھوٹی بہن قریبہ جو حضرت امیر معاویہ کی بیوی ہیں. اب دیکھیں سیدنا امیر معاویہ کا سارا خاندان نبوت کا ہمزلف بنا. امیر معاویہ اور رسول ہمزلف ہو گئے, امیر معاویہ صدیق ہمزلف ہو گئے, امیر معاویہ علی ہمزلف ہو گئے, امیر معاویہ امیر حمزہ ہمزلف ہو گئے, امیر معاویہ سیدنا عباس ہمزلف ہو گئے, امیر معاویہ حضرت امام جعفر صادق ہمزلف ہو گئے. یہ رشتہ داریاں کچھ سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ ان رشتہ داریوں کا مطلب محبت ہے یا دشمنی؟ جو آج کہتا ہے کہ دشمنی ہے, دشمنوں کو بیٹیاں نہیں دی جاتی, محبت والوں کو بیٹیاں دی جاتی ہیں. صدیق اور علی کی رشتہ داریاں کیا ہیں یہ بھی سمجھ میں آ گیا تو سمجھ آ جائے گا کہ وہ صدیق پر کیوں بھونکتا ہے, معاویہ پر کیوں بھونکتا ہے. صدیق اکبر کا ایک لڑکا محمد بن ابی بکر ہے, محمد بن ابی بکر ہے. ایک لڑکا عبد الرحمان ہے, ایک لڑکا عبداللہ ہے. اور محمد جو صدیق کا لڑکا ہے اس کے گھر ایک لڑکا پیدا ہوتا ہے, اس کا نام ہے قاسم. یہ لڑکا قاسم ہے, یہ کس عورت کے بدن سے پیدا ہوا؟ اس عورت کا نام ہے نفیسہ, جو شہنشاہ ایران کے بدن سے پیدا ہوئی. چنانچہ صدیق کے پوتے کا نام ہے قاسم, جو محمد کا بیٹا ہے, محمد صدیق کا بیٹا ہے. صدیق کا پوتا کون ہے؟ قاسم ہے. قاسم کس کے بدن سے پیدا ہوا؟ اسی نفیسہ کے بدن سے, جو نفیسہ شہنشاہ ایران کی بیٹی ہے. اور اس قاسم بن محمد ابی بکر کا نکاح کس سے ہوا؟ سیدنا فاروق اعظم کا دور ہے, شہنشاہ ایران قتل ہوتا ہے, مال غنیمت آتا ہے, 2 لڑکیاں قیدی بن کر آتی ہیں. حضرت عمر کے دربار میں پیش کی گئی. ایک لڑکی کا نام شاہ جہان ہے جو تاریخ میں بن کر شیر بانو بنی, ایک لڑکی کا نام نفیسہ ہے,
اور اسی شاہجہان کو تاریخ شیربانوں کے نام سے مشہور جانتی ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا چنانچہ یہ بادشاہ کی لڑکیاں ہیں، ان کا نکاح بھی شہزادوں سے ہونا چاہیے۔ حضرت عمر کی نظر میں ایک شہزادہ ابو بکر کا لڑکا محمد ہے، دوسرا شہزادہ علی کا لڑکا حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ عمر نے کہا حسین کو بلاؤ، شاہجہان کا نکاح حسین سے کر دیا اور نفیسہ کا نکاح حضرت ابو بکر کے لڑکے محمد ابی بکر سے کر دیا۔ تو رشتہ داریاں دیکھو، حضرت ابو بکر کے لڑکے محمد کے گھر میں لڑکا قاسم پیدا ہوا، ادھر حسین کے گھر میں شاہجہان کے بدن سے ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام تاریخ میں کیا بنا؟ زین العابدین بنا۔ زین العابدین علی کا پوتا ہے، ادھر قاسم ابو بکر کا پوتا ہے، ابو بکر کا پوتا علی کا پوتا، دونوں آپس میں خالہ زاد بھائی ہے۔ سیدنا عمر کے ساتھ ایران کی دشمنی کیوں ہے؟ بات تو سمجھ آ گئی ہوگی کہ حضرت عمر نے شہنشاہ ایران کی لڑکی علی کے ہی خاندان میں دونوں کیوں نہ دی؟ وہ دونوں لڑکیاں ایک ابو بکر سے لے کر رشتہ داریاں کیوں کروا دی؟ حضرت عمر سے بغض ایران کی آج بھی یہ ہے، آج بھی جتنے فتنے اٹھتے ہیں ایران سے اٹھتے ہیں، آج بھی جتنی خرافاتیں اٹھتی ہیں ایران سے اٹھتی ہیں، آج بھی انقلاب برپا ہوتے ہیں کفریت کے، خمینی کی صورت میں، ملا باقر مجوسی کی صورت میں، جتنے بھی اٹھتے ہیں ایران سے اٹھتے ہیں۔ ایران کو عمر سے دشمنی، ایران کو ابو بکر سے دشمنی، ایران کو ساروں کے ساروں سے دشمنی، ایران کو بنو امیہ سے دشمنی، ایران کو سب سے دشمنی۔ اب بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ حضرت عمر سے ایران کی چڑ کیا تھی، ایران عمر کے ساتھ آج تک کیوں لڑ رہا ہے، عمر کے نام کے خلاف کیوں لڑ رہا ہے؟ دراصل بات یہ ہے کہ ایران کے بادشاہ کی لڑکیاں عمر نے آگے کیوں دے دی؟ یہ دشمنی خمینی کو لڑکیوں کی، شاہ ایران کی عمر صدیق کے لڑکے محمد سے کیوں ہوئی، حضرت امیر معاویہ سے کیوں ہوئی، کہ آپس میں ان کی رشتہ داریاں کیوں ہو گئی؟ یہاں تک تو بات یقیناً سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب ایک آخری چیز بس کھول دیتا ہوں جس میں تمام بات سمجھ میں آ جائے گی اور پھر بات کو کلوز کرتا ہوں۔ بات بڑا طویل ٹاپک ہے، ختم نہیں ہو سکتا۔ شہنشاہ ایران، ہاں شہنشاہ ایران قتل ہوا، دو لڑکیاں شہنشاہ ایران کی قیدی بن کر آئی۔ ایک لڑکی ہے نفیسہ جو ابو بکر کے لڑکے کو حضرت عمر نے دے دی کہ تو بادشاہ کی لڑکیاں ہیں، عہدے میں بھی بڑی اونچی ہیں، تنگ دستی میں رہنے کی عادت بھی نہیں ہوگی ان کو، تو ان کو بھی ایسے کسی کے گھر دو جو عہدے میں ماشاءاللہ سے بڑے ہوں، اچھے ہوں اور اس کے حقوق ادا کر سکیں۔ سبھی کر سکتے تھے حضرت عمر کے کہنے پر تو، مگر ان کے لیے بہترین رشتہ لگا ایک ابو بکر کے لڑکے محمد کا۔ محمد کو دے دی نفیسہ، دوسرے لڑکی دے دی حضرت حسین کو شاہجہان، جو تاریخ میں بنی شیربانو۔ شیربانو کے جسم سے ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام ہے زین العابدین، جسے شیعہ اپنا امام مانتے اور ہم اسے بزرگ مانتے ہیں، زین العابدین۔ ادھر ابو بکر کے گھر میں محمد کے اولاد میں پیدا ہوئی نفیسہ کے گھر میں قاسم۔ ادھر ابو بکر کے دوسرے بیٹے میں سے ایک لڑکی پیدا ہوئی جس نے اس کا نام اپنی بڑی بہن اسما کے نام پہ رکھا۔ اسما ابو بکر کی پوتی ہے، اور ادھر ابو بکر کا پوتا قاسم ہے۔ اسما اور قاسم کی شادی ہوتی ہے، لڑکی پیدا ہوتی ہے ابو بکر کی پڑپوتی جس کا نام ام فروا ہے۔ ادھر حضرت حسین کے گھر میں کون ہے؟ شیربانو شاہجہان ہے، شاہجہان سے پیدا زین العابدین ہوتا ہے، زین العابدین کی شادی ہوتی ہے، اس سے امام باقر پیدا ہوتا ہے، امام باقر کی شادی ابو بکر کی پڑپوتی سے ہوتی ہے۔ علی کا پڑپوتا کون ہے؟ علی کا پڑپوتا جو ہے وہ امام باقر ہے۔ ابو بکر کی پڑپوتی کون ہے؟ ام فروا ہے۔ دونوں کی شادی ہوتی ہے، پیدا ہوتا ہے امام جعفر صادق۔ جب امام جعفر صادق پیدا ہوتا ہے تو شیعہ اس رشتے کو ماننے کو بھی تیار نہیں، کیونکہ یہ خلافت تو وہیں سے مانی چلی، کیونکہ ابو بکر کے گھر سے امام ان کے ثابت ہوئے۔ اب ان کو دشمنی کیوں تھی؟ پہلا تو ابو بکر کو نمبر ملا، پہلا یہ نمبر کوئی ہم نے نہیں دیا، ان کو چڑ تھی کہ پہلا نمبر ابو بکر کو کیوں دیا گیا، دوسرا عمر کو کیوں دیا گیا، اور کاتب وہی امیر معاویہ اتنے قریب نبی کے کیوں رہے؟ بنو امیہ کے خاندان سے ایران کو، یہاں تک خوارجیوں کو، یہاں
یہاں تک رافضیوں کو، یہاں تک خمینیوں کو، آج تک سبائیوں کو اسی وجہ سے چڑ ہے کہ ابو بکر کے خاندان سے بھی چڑ ہے کہ نبی کے گھر میں نبی کی چہتی بیوی بھی عائشہ ابو بکر کے بدن سے ہے، ابو بکر بھی پہلا صحابی ہے جو نبی کا رفیق بنتا ہے۔ شیعوں کو ایک چڑ تو یہ تھی، حضرت عثمان کا خلافت کا دور تھا، خلافت آ گئی تھی، اب سبائیوں نے اعلان مصر کر دیا ہم عمر کی خلافت، ہم عثمان کی خلافت کو ماننے کو تیار نہیں، ہم تو خلیفہ علی کو مانتے ہیں۔ حضرت علی نے کہا کیا کرتے ہو، چپ ہو جاؤ، بکواسات مت کرو، میں تمہاری گردنیں اتار دوں گا۔ عثمان نے کہا علی نہیں، تلوار مت اٹھاؤ، میں نہیں چاہتا مدینے کی گلیوں میں خون بہے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، سبائیوں نے سازشیں کی، حضرت عثمان کو شہید کر دیا 40 دن پیاسا رکھنے کے بعد۔ اب حضرت عثمان جب شہید ہوئے، لاش مبارکہ باہر پڑی ہوئی ہے، کوئی اٹھانے کے لیے آگے نہیں آتا۔ حضرت نائلہ کہتی ہے میں رو رہی تھی، اتنے میں دیکھتی ہوں ایک آدمی آتا ہے، میں خوش ہو جاتی ہوں کہ چلو اب یہ لاش کو اٹھا کے دفنائے گا۔ اس نے عثمان کے چہرے سے کپڑا اٹھا کے 2 چماٹ عثمان کے چہرے پر مارے اور چلا گیا۔ حضرت نائلہ کہتی ہے میں رو پڑی، 3 دن گزر گئے ہیں، لاش اٹھانے کو نہیں دیتے، یہاں کسی کو آنے کو نہیں دیتے۔ اتنے میں نبی کے گھر سے ایک عورت باہر آتی ہے اور آ کر کہتی ہے اے سبائیوں، اے خوارجیوں، اے لانتیوں، اگر تم نے نبی کے اس داماد کی لاش اٹھانے نہ دی تو میں دوپٹہ اٹھا کر مدینے کی گلیوں میں نکل جاؤں گی اور پھر تمہارے حق میں بدوائیں کر دے دوں گی۔ ان سبائیوں کی نیندیں اڑ گئی کہ یہ کیا ہو گیا، اگر اس نے دوپٹہ اٹھا دیا یہ نبی کی بیوی ہے۔ وہ نبی کی بیوی بھی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی۔ سبائیوں کو ایک چڑ تو یہ تھی، اب ان کو چڑ جو دشمنی تھی وہ رشتہ داریوں پر تھی کہ رشتہ داریوں میں ابو بکر پہلے نمبر پر بھی تھا، ابو بکر صحابیت میں پہلے نمبر پر، خلافت میں پہلے نمبر پر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو نمبر آیا چوتھا، حضرت علی تو اس میں خوش ہے کیونکہ ہمارے لیے تو علی ہو، عثمان ہو، عمر ہو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کوئی بھی صحابی ہو، تمام سر کے تاج ہیں۔ یہ تفریق پیدا کی، یہ رد و بدل پیدا کیا، یہ ناپ تول میں کمیاں کی، یہ جو دجل پیش کیا یہ اسی رافضی نے پیش کیا۔ یہ عبداللہ سوائی وہی تھا جس نے پھر شیعہ بنیاد کی بنیاد رکھی اور اندر سے یہودی سازش کو لے کر آیا اور یہ وہی یہودی فتنہ پیدا کیا اس سے، اور ایک پورے فتنے کا اسٹرکچر بنا کے ایک نیا مذہب تعارف کروا دیا جو آج اپنی کتابوں میں ابو بکر صدیق پر ایک تو رشتہ داریوں کی دشمنی کہ رشتہ داریاں اتنی قریب کیوں ہیں کہ حضرت علی کے ہر اولاد میں سے 3 صحاباؤں کی رشتہ داریاں نکل رہی ہیں، ادھر سے حضرت امیر معاویہ کی بھی نکل رہی ہیں کہ ہم تو بنو امیہ کے خلاف تھے، یہ بنو امیہ رشتہ دار کیسے بن گئے؟ ہم تو ابو بکر کے خلاف تھے، یہ رشتہ دار کیسے بن گئے؟ ہماری خلافت کا 5واں سلسلہ جو چل رہا ہے، جو شیعہ اپنی امامت مانتے ہیں، امامت کو مانتے ہیں، کون؟ حضرت علی، حسن حسین، اس کے بعد زین العابدین، امام باقر، امام جعفر، موسیٰ کاظم، نقی، تقی، رضا، حسن عسکری رحمۃ اللہ علیہ، جن کو امام مانتے ہیں، اپنے یہ امامت مانتے ہیں، یہ نبوت خلافت کو چھوڑ دیتے ہیں، امامت کو مانتے ہیں۔ تو ان کو چڑ یہ تھی کہ امام جعفر کا رشتہ بھی ابو بکر سے کیوں لگا، حضرت امیر معاویہ کی رشتہ داریاں بھی کیوں لگی۔ تاریخ میں حضرت ہند رضی اللہ تعالی عنہا جو حضرت امیر معاویہ کی والدہ ہیں، ان کو جگر خور جو لکھا، عربی میں جگر خور لفظ نہیں ہے، یہ فارسی کا ہے، اور فارسی وہی تھے ایرانی اصفانی جنہیں سخت چڑ تھی بنو امیہ کے خاندان سے۔ اور اگر تاریخ اٹھا کر دیکھو تو مشکات کی وہ حدیث آج بھی موجود ہے کہ دجال کا جو 70,000 کا مجمع ہوگا وہ اصفان کے وہ 70,000 یہودی ہوں گے جو ہرے سب چادریں لیے ہوئے ہوں گے، اور یہ سارے دجالی فتنوں کو سپورٹ کرنے والے ایرانی تھے، یہ فتنوں کو عروج بخشنے والے ایرانی تھے، عراقی تھے۔ کوفہ سے خط لگ کے جھوٹے کس نے بلوایا؟ حضرت حسین کو، حضرت حسین کو شہید کروایا۔ حضرت حسن کو زہر کس نے دیا؟ کہیں نہ کہیں ان خوارجیوں کی سازشیں تھی، یہ نہیں چاہتے تھے۔ اب انہوں کو فتنہ تو ڈالنا تھا، فتنہ ڈالنے کے لیے انہوں نے ایک صحابی رسول کو پکڑ لیا، کس کو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ ان کی آڑ میں انہوں نے تمام صحابہ پر تبرہ شروع کر دیے، کچھ شادیوں کی وجہ سے، کچھ رشتہ داریوں کی وجہ سے، کچھ عہدوں کی وجہ سے، کچھ ان کی علمی صلاحیتوں کی وجہ سے، ہر چیز میں۔ یہ تو کہتے ہیں ان کے نزدیک تو نظریہ بھی یہی ہے کہ وہی تو حضرت علی کے لیے آئی تھی، جبرائیل کو دھوکہ مغالطہ ہوا، نعوذ باللہ کہ وہ وہی جبرائیل نے محمد علیہ الصلوۃ والسلام کو دے دی، جو جبرائیل کے بھی دشمن ہو۔ جبرائیل کے دشمن تو کون ہے؟ یہود سب سے بڑا دشمن مانتے ہیں جبرائیل کو۔ امام ابن تیمیہ نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ شیعہ یہودیوں کے کھچر ہیں، وہ جب چاہیں گے مسلمان ملکوں کے خلاف چلائیں گے۔
اور اسی کی بنیاد رکھ کر انہوں نے وہ اس بغض کو ایسی ہوا دی جو آج منظر عام پر آ گئی. کسی نے مجھ سے آ کر کہا کہ یار یہ دیوبندی بریلوی کے چکر میں ہمیں پھنسوا دیا ہے مولویوں نے. میں نے کہا بھائی کیوں پھنسوا دیا؟ کہتا ہے کہ جی دیوبندی ایسے ہے، بریلوی ایسے ہے، بریلوی ایسے، دیوبندی ایسے. یہ تو مولویوں نے ہمیں پھنسا دیا، نمازیں پڑھنے نہیں دیتے. میں نے کہا مولوی جانے تے ہماری جنگ جانے تو تسی تو نمازیں پڑھو. مولویوں نے پھنسایا نا، تو مولوی جانے یا بریلوی جانے، تو کیوں پڑھ رہا ہے؟ تو جا بریلویوں کی مسجد میں پڑھ، تو جا اہل حدیثین کی مسجد میں پڑھ، تو پڑھ. تو نے ان کی آڑ میں خود نمازیں چھوڑ دی ہیں. تو وہ تبرہ تو وہ کرتے ہیں، آئے دن وہ کرتے ہیں. اسی وجہ سے آپ کے وہی سوال کہ ان کو دشمنی صرف شادی کی وجہ سے نہیں تھی، وہ تو ایک بغض تھا، اس کے علاوہ بھی بغض تھے کہ حضرت امیر معاویہ سے تھے، ان کے والد سے تھے، ان کی والدہ سے تھے، صحابی رسولوں سے تھے، اسی وجہ سے تھے. اور حضرت علی کو تو یہ محبت تھی کہ حضرت فاطمہ کا انتقال ہوتا ہے. حضرت فاطمہ کو غسل دینے والی ابو بکر کی بیوی ہے، جنازہ پڑھانے والا ابو بکر ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ ابو بکر نے اس کا حق کھا دیا. یہ اس طرح سے تبرہ. تو جن کی عقلوں پہ تالے پڑے ان کی بات کا سر اور پیر نہیں ہوتا. اگر یہ ابو بکر کو ماننے سے انکار کر دے، نبی کی ایک بیٹی تو اہل بیت نہیں ہو سکتی نا، نبی کی اور بیٹیاں بھی تھی، نبی کی پوری فیملی اہل بیت تھی، نبی کی تمام بیویاں اہل بیت تھی. تو ابو بکر کو جو لانتی کہتے ہیں یا ابو عمر کو غلط لکھتے ہیں یا حضرت امیر معاویہ پہ تبرہ کرتے ہیں، تو وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ان کی خلافت کا 5واں سلسلہ امام جعفر تک وہ بھی حضرت ابو بکر کے خاندان کی وجہ سے. ام فروہ کا لڑکا پیدا ہوتا ہے زین العابدین، زین العابدین کا لڑکا پیدا ہوتا ہے امام باقر، امام باقر کا لڑکا پیدا ہوتا ہے امام جعفر صادق، جو 22 رجب پر آج گزرا ہے، جس کو شیعہ کہتے ہیں کہ ان کی پیدائش کا دن پر کنڈے بنا کے کھاتے. حالانکہ امیر معاویہ کے وصال کے دن پر یہ خوشیاں مناتے. اب منظر عام پر مناتے تو لوگوں کی نظر میں یہ بات آتی کہ دیکھو کسی کے بھی انتقال کے اوپر خوشی نہیں منائی جا سکتی. تو پھر یہ ایسے ساتھ لیتے کہ جی وہ تو امام جعفر کی پیدائش ہے، حالانکہ جعفر کی پیدائش رحمۃ اللہ علیہ کی ہوئی ہی نہیں ہے اس دن. اب کسی اور کا کوئی سوال ہے تو سوال کر سکتا ہے.